بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. سيدنا وسيد الأنبياء سراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بآواز بلند صلوات. ایک بار پھر ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ولایت سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ ولایت کیوں ضروری ہے. پروردگار عالم جب کسی انسان کی خیر چاہتا ہے تو اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جب اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اسے کسی ہادی کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے، اور یہ ہدایت چند مراحل کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے. وہ چند مراحل کون سے؟ آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر موضوعی میں بیان کیا ہے. سب سے پہلا وہ ہدایت کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے، وہ ہدایت تکوینی ہے، جو عمومی ہے، تمام پہلوؤں پر شامل ہے، جس میں ہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کہے اس پر آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرے. اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی بھی کہتے ہیں، ولایت تکوینی بھی کہتے ہیں. دوسرا ولایت تشریعی ہے، جو انبیاء و رسول اور ائمہ اہل البیت اور کتب آسمانی کے ذریعے سے اللہ لوگوں کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی جا سکے. اس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور تیسرا مرحلہ وہ خاصان خدا ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم ہدایت کرتا ہے لوگوں کی، جس کے بارے میں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ بِهُدًى. اللہ تعالیٰ ان خاصان خدا کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. جب تک انسان ان تین مراحل کو طے نہ کرے تب تک انسان ضلالت و گمراہی سے نہیں نکلتا. اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ ان تینوں ولایتوں کے زیر سایہ زندگی گزار کے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرے. ہدایت تکوینی و تشریعی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ انسان بندگی کی راہ پہ چلتے چلتے قرب الہی کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور وہ اعلیٰ مدارج طے کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اسے وہ تمام حقائق کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. پھر وہ لوگوں کی ضمیروں کے اوپر حاکم بھی ہوتا ہے، وہ روحوں کے اوپر
سربراہی بھی کرتا ہے، ہمارے اوپر حق ولایت بھی رکھتا ہے، وہی ہمارے لیے ہادی بھی ہے اور وہی ہمارے لیے رہبر بھی ہے۔ اور پروردگار عالم اس چیز کو واضح کرتا ہے اس آیت کے ذریعے سے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، بس اور بس اللہ تمہارا ولی ہے۔ پہلی ولایت پروردگار عالم کو حاصل ہے، اس کے بعد وَرَسُولُهُ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے، اللہ قادر علی کل شیء ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ خود ہدایت کے لیے کافی تھا، ان رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ان اماموں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، ان کتب آسمانی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کل آغا ذوالفقار بھی پوچھ سکتا ہے امتحان میں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے عزیزان محترم، چونکہ دیکھیں پروردگار عالم جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، زمان و مکان نہیں رکھتا، کسی کے ذہن میں آتا نہیں ہے، کسی کے ذہن میں سماتا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ بذات خود ہو بہو بے نفس نفیس آ کر لوگوں کے درمیان میں آ کر وہ ہدایت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی محور و مرکز قرار دیتا ہے۔ وہ محور و مرکز کون ہے؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے۔ اور چونکہ یہ دستور ہے دنیا کا، کوئی بھی انسان اس زندگی میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور ہر انسان نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، اب رسول بھی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس لیے خود پروردگار عالم فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيْعِتْ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، اے رسول تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے ظاہری طور پر، اور سب انسانوں نے میری طرف آنے ہیں، اس لیے اب رسول کے بعد کوئی ہونا چاہیے نا محور اور مرکز جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، وہ کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز کی حالت میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کسی مورخ نے، کسی محدث نے، تاریخ بشریت نے، تاریخ انسانیت نے، کسی